بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، اسلامک واقعات و معجزات میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر رونما ہونے والے ایمان افروز واقعات و معجزات سے آگاہ کروں گا۔ حضرت آمنہ کے نور کے ظہور کا وقت نزدیک آ رہا تھا اور وضع حمل کے دن قریب تھے۔ آپ اس وقت کے انتظار میں تھیں کہ جب ان کے مرحوم شوہر کی یاد کو زندہ رکھنے والا بچہ دنیا کی روشنی میں آئے گا اور ان کے صدمہ رسیدہ دل کے لیے تسکین و راحت کا موجب ہوگا۔ چنانچہ واقعہ اصحاب الفیل کے 25 روز بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر بوقت صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ واقعہ فیل کے اس قدر متصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہونا اپنے اندر یہ خدائی اشارہ رکھتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے خلاف اس ظاہری حملہ کو خائب و خاسر کیا ہے، اسی طرح اب وقت آتا ہے کہ دین الہی کے مقابل پر باطل پرستی کا سر کچلا جائے، اور قرآن شریف میں اصحاب الفیل کے حملے کا ذکر بھی بظاہر اسی غرض و غایت کے ماتحت نظر آتا ہے۔ بہرحال بچے کے پیدا ہوتے ہی حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب کو اطلاع بھجوا دی، جو سنتے ہی فوراً خوشی خوشی حضرت آمنہ کے پاس چلے آئے، اور حضرت آمنہ نے ان کے سامنے لڑکے کو پیش کیا اور کہا کہ میں نے ایک خواب میں اس کا نام محمد رکھا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے اور وہاں جا کر خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہیں بہت قابل تعریف، اور پھر اسے واپس لا کر خوشی خوشی ماں کے سپرد کر دیا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بہت سے ایمان افروز واقعات اور معجزات ظاہر ہوئے، جو کہ چند ایک خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس وقت کسریٰ شاہ ایران کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا مقدس آتش کدہ جو صدیوں سے برابر روشن چلا آتا تھا دفتن بجھ گیا، اور بعض دریا اور چشمے خشک ہو گئے، اور یہ کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی رنگا رنگ کے کرشمے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانہ میں آسمان پر غیر معمولی کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر مختون پیدا ہوئے تھے۔ ایک اور بات یہ بھی آپ میں قدرتی طور پر تھی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بائیں جانب ایک گوشت کا اٹھا ہوا ٹکڑا تھا، جو عام طور پر مسلمانوں میں ختم نبوت یعنی مہر نبوت کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ بیان کرتی تھیں کہ جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو دور دراز ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کس طرح ہوئی اور کون کون سے واقعات و معجزات ظاہر ہوئے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکہ کے شرفاء میں یہ دستور تھا کہ میں اپنے بچوں کو خود دودھ نہ پلاتی تھیں، بلکہ عام طور پر بچے شہر سے باہر بدوی لوگوں میں دائیوں کے سپرد کر دیے جاتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جنگل کی کھلی ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور طاقتور ہوتے تھے، اور زبان بھی عمدہ اور صاف سیکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں آپ کی والدہ نے اور پھر سویبہ نے دودھ پلایا۔ سویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی، جسے ابو لہب نے اپنے یتیم بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اسی سویبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ گویا اس طرح حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے،
دودھ کے رشتے سے آپ کے بھائی بن گئے۔ سویبہ کی یہ چند دن کی خدمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی مدد فرماتے رہتے تھے۔ سویبہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مستقل طور پر حضرت حلیمہ کے سپرد ہوئی، جو قوم حوازن کے بنی قبیلہ سعد کی ایک خاتون تھی اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر مکہ میں داعیہ کے طور پر کسی بچے کی تلاش میں آئی تھی۔ ایک یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے حضرت حلیمہ ابتداً خوش نہ تھی، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ کوئی زندہ باپ والا بچہ ملے جہاں زیادہ انعام و اکرام کی امید ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شروع میں اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے سے تأمل کیا، مگر جب کوئی اور بچہ نہ ملا اور اس کے ساتھ کی سب عورتوں کو بچے مل چکے تھے تو وہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ لیکن جلد ہی حضرت حلیمہ کو معلوم ہو گیا کہ جو بچہ وہ اپنے ساتھ لائی ہے اس کا ستارہ بہت بلند ہے۔ چنانچہ اس کی اپنی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم پر بہت تنگی کا وقت تھا، مگر آپ کے آنے کے ساتھ یہ فراخی میں بدل گئی اور ہماری ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ حضرت حلیمہ کا وہ لڑکا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کا نام شیمہ تھا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز رکھتی تھی۔ 2 سال کے بعد جب رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو بدستور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئی، مگر اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس لے جائے۔ چنانچہ اس نے باصرار کہا کہ ابھی اس بچے کو کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دو، میں اس کا ہر طرح خیال رکھوں گی۔ حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر اس کے اصرار کو دیکھ کر اور یہ خیال کر کے کہ مکہ کی آب و ہوا سے باہر کی آب و ہوا اچھی ہے اور ان ایام میں مکہ کی آب و ہوا کچھ خراب بھی تھی، حضرت آمنہ نے مان لیا اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر خوش خوش اپنے گھر لوٹ گئی، اور اس کے بعد قریباً 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور قبیلہ بنو سعد کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ اس قبیلہ کی زبان خاص طور پر صاف اور فصیح تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی زبان سیکھی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز رکھتی تھی اور قبیلہ کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ خوف زدہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں اس طرح پر مذکور ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے اور کوئی بڑا آدمی پاس نہ تھا کہ اچانک 2 سفید پوش آدمی نظر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ بن حارث بھاگا ہوا گیا اور اپنے ماں باپ کو اطلاع دی کہ میرے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر یہ سنتے ہی بھاگے آئے تو دیکھا کہ کوئی آدمی تو وہاں نہیں ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوفزدہ حالت میں کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ وہ میرے سینے میں کوئی چیز تلاش کرتے تھے جسے انہوں نے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حضرت حلیمہ اور حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمہ میں لے گئے اور حارث نے حضرت حلیمہ سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے
بس مناسب ہے کہ تو اسے فوراً لے جا اور اس کی والدہ کے سپرد کرا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آپ کو مکہ میں لائی اور حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت آمنہ نے اس جلدی کا سبب پوچھا اور اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے انہیں یہ سارا قصہ سنا دیا اور یہ ڈر ظاہر کیا کہ شاید یہ لڑکا کسی جن وغیرہ کے اثر کے نیچے آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ جب یہ حمل میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو دور دراز ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کر گئی۔ یہ 4 سالہ خدمت حضرت حلیمہ کی کوئی معمولی خدمت نہ تھی، راں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی فراموش نہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر حضرت حلیمہ کی یہ خدمت یاد رکھی اور ہمیشہ اس کے ساتھ نہایت اعلیٰ سلوک کیا۔ چنانچہ جب ملک میں ایک دفعہ قحط پڑا اور حضرت حلیمہ مکہ میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 40 بکریاں اور 1 اونٹ عطا فرمایا۔ زمانہ نبوت میں وہ ایک دفعہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی میری ماں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اوپر کی چادر اتار کر اس کے نیچے بچھائی۔ پھر جب ایک جنگ میں قبیلہ حوازن کے 1000 قیدی پکڑے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کی خاطر ان سب کو رہا کر دیا اور ایک پائی بھی ان قیدیوں کی فدیہ میں نہیں لی، اور اپنی ایک رضائی بہن کو جو ان قیدیوں میں آئی تھی انعام سے مالا مال کر کے واپس کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔